میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب و غریب دل دہلا دینے والا واقعہ، اس ظالم انسان کا واقعہ جس نے 100 انسانوں کی توبہ قتل کی، اس کے بعد پھر توبہ کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی قوموں میں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے فعل پر شرمندہ ہوئی اور اس نے معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک راہب کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے راہب سے کہا، میں نے 99 آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اگر توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا، نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، چنانچہ 100 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ روئے زمین پر کون بڑا عالم ہے، چنانچہ ایک عالم کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے اس عالم سے پوچھا کہ میں 100 انسان کو قتل کر چکا ہے، کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، ہاں، توبہ کی قبولیت سے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں شمولیت اختیار کر، اور اپنے ملک کی طرف واپس نہ آنا۔ اور بری زمین ہے، وہ شخص چل پڑا، جب اپنے ملک کی طرف واپس نہ آیا۔ وہ بڑی زمین ہے، وہ شخص چل دیا، جب نصف مسافت پر پہنچا تو فوت ہو گیا۔ اب اس کے متعلق رحمت کے اور عذاب کے فرشتے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کا موقف تھا کہ یہ انسان تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا، اس نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ چنانچہ فیصلے کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، تمام نے اس کو خالص تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جس طرف کی مسافت کم ہوگی اس کا استحقاق اس بنیاد پر ہوگا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس کی مسافت کم نکلی۔ اس بنیاد پر رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو حاصل کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ موت آنے لگی ہے تو اپنے آپ کو نیکیوں کی بستی کی طرف گھسیٹا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نیکیوں کی بستی کے قریب اور برے لوگوں کی بستی سے دور کیا، لہٰذا اس وجہ سے فرشتے تو اسے نیکوں کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنے کے متعلق سخت وعید۔ قرآن کریم میں وعید ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین پر اس نے پھیلایا ہو قتل کر ڈالے، تو جو شخص کسی کو بچا لے وہ تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے قتل کے ارادے مکمل ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم عام لوگوں کو قتل کر دو اور ان کے ساتھ مجھے بھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا، سمجھ لینا کہ تم نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اے ابو ہریرہ، بس جاؤ، آپ کو اجازت بھی مل گئی اور اجر بھی مل گیا اور گناہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ راوی فرماتے ہیں کہ بس میں لوٹ گیا۔ ایک روایت میں ہے، لَزَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن شخص کے ناحق قتل کے مقابلے میں دنیا کو ختم کر دینا زیادہ آسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے ختم کر دینے کے بالمقابل کسی مومن کا قتل کر دینا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ رواہ النسائی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، قابل جس نے اپنے بھائی حابیل کو ہی قتل کر دیا تھا، جہنم میں لے جائے جانے والے لوگوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کا یہ ارشاد ہے، ربنا ارنا الذی اضلنا من الجن والانس۔ یہ سورہ فصلات آیت نمبر 29 ہے کہ ہمارے پروردگار ان لوگوں کو دکھا جس نے ہمیں گمراہ کیا جناتوں اور انسانوں میں سے، نجعل تحت اقدامنا، کہ ہم ان کو کر دیں گے ہمارے قدموں کے نیچے۔ چنانچہ ابلیس جنات کے کافروں کا سردار ہے اور قابل گنہگار انسانوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربت فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 94 ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کیا کرو اللہ کی راہ میں تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص سے کرو جو تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں کسی قاتل و مقتول کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے ذکر چند اقوال ہے۔ سب سے صحیح قول جس کی طرف علماء کا رجحان ہے اور سیرت ابن اسحاق، مصنف ابو داود اور استیاب بن عبد البر میں اس طرح منقول ہے کہ قاتل محلم ابن جساسہ اور مقتول عامر الازبط ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلب ابن جسامہ کے لیے بددعا کی اور وہ اس بددعا کے نتیجے میں 7 روز کے اندر مر گیا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔ دوسری مرتبہ پھر دفن کیا گیا، زمین نے پھر باہر پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ پھر دفن کیا گیا مگر زمین نے پھر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ زمین اسے قبول کرنے نہیں کر رہی ہے تو اسے کسی گھاٹی میں پھینک دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الارض لتقبل من ہوا شر منہ، کہ زمین تو اس سے زیادہ بدبخت کو قبول کر لیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین تو اس سے بھی زیادہ بدبخت کو اپنے اندر سما لیتی ہے، مگر مذکورہ واقعہ میں زمین کا قاتل کو قبول نہ کرنا صرف اس معنی کے تحت ہے تاکہ لوگوں سے اس سے نصیحت حاصل ہو اور دوبارہ ایسی جرات نہ کرے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کو مشرکوں سے جہاد کے لیے بھیجا، چنانچہ ان کے درمیان بڑی سخت لڑائی ہوئی اور مسلمان ان پر غالب آنے لگے۔ چنانچہ میرے قوم کے ایک شخص نے مشرکین کے ایک شخص پر نیزہ سے حملہ کیا، بس جب وہ اس پر قابو پا گئے تو وہ مشرک کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔
اور ظاہر کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، مگر اس صحابی نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، اس کے وقتی اور ظاہری ایمان کو قبول نہ کیا۔ جب یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 مرتبہ معلوم کیا، تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے پیٹ کو کیوں نہیں چیر لیا تھا کہ تم اس کے دل میں موجود کلمہ کو دیکھ لیتے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس کو پیٹ کو پھاڑ لیتا تو کیا میں اس کے دل میں موجود چیزوں کو جان لیتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اور فرمایا کہ جب تم اس کے دل کی باتوں کو نہیں جان سکتے ہو تو پھر تم نے زبان سے نکلے ہوئے ان کے الفاظ کو قبول کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خاموش ہوئے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ اس کو دفنایا گیا تو صبح کے وقت ان کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ملی۔ صحابہ کرام نے کہا، شاید کسی دشمن نے اس کو قبر کو اکھاڑ پھینکا، پھر ہم نے ان کو دفن کر دیا اور اپنے خادموں اور غلاموں کو اس کے حفاظت کے لیے کہا، لیکن پھر وہی صبح میں زمین پر پڑے ہوئے ملے۔ ہم نے کہا شاید بچوں کو نیند آ گئی ہوگی، پھر ہم نے ان کو دفن کیا اور خود اس کی حفاظت کی، لیکن پھر بھی وہ زمین ہی کے اندر پڑے ہوئے ملے، اوپر ملے۔ ہم نے مجبوراً ان کو ایک گھاٹی میں پھینک دیا۔ یہ روایت مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسی واقعہ میں یہ ایک مزید تفصیل بھی منقول ہے کہ محلم ابن جسامہ اس شخص کو قتل کرنے کے بعد 2 کالی چادریں لپیٹے ہوئے آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے تاکہ آپ ان کے لیے استغفار فرما دیں، مگر آپ نے ارشاد فرمایا، لا غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ چنانچہ وہ صحابی اپنے چادروں سے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ 7 روز تک زندہ رہے اور وفات پا گئے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ صحابہ اکرام آپ کے پاس تشریف لائے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین تو تمہارے ساتھی کے بھی زیادہ بدتر کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ جیسے چنانچہ اس کی لاش کو پہاڑ کے درمیان پھینک دیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیا۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 94۔ اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام علیکہ کرے تو تم مسلمان نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑ کر لائے گا اور اس کی پیشانی اور اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عرش سے قریب ہو جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر قاتل توبہ کر لے تو کیا پھر بھی اس کے ساتھ قیامت کے دن یہ معاملہ پیش آئے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ اس کا حکم تبدیل ہوا ہے، اس کے لیے توبہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو بڑا عظمتوں والا اور بہت بڑی حرمت والا ہے، مگر ایک مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ حضرت مقداد ابن عمر کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کافر سے میری مدبر ہو
اور ہم ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں اور وہ اپنی تلوار کو میرے ہاتھ پر مار کر اسے کاٹ دے اور پھر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو کیا اس قول کے بعد میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل مت کرنا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، وہ تو میرا ایک ہاتھ کاٹ کر پھینک چکا ہوگا اور اس کے کاٹنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیا ہوگا، کیا پھر بھی میں اس کو قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سنو، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو وہ تمہارے قتل سے بھی پہلے جس مقام پر تم تھے اس مقام پر کھڑا ہوگا، اور اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے جس جگہ وہ تھا اس مقام پر تم کھڑے ہوں گے۔ پہلے گنہگار وہ تھا، اب گنہگار تم ہوں گے۔ رواہ البخاری فی کتاب الدیات۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خاموش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کفر پر نہ پلٹ جانا، اس طریقہ پر کہ بعض کی گردن کو مارنے لگے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قبیلہ جوہینہ کے ایک شاخ حرکہ کی طرف بھیجا، پس ہم صبح اس قبیلے پر پہنچے اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کو شکست دی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری صحابی اس قبیلے کے ایک شخص کے پاس پہنچے، جب ہم نے ان کو گھیر لیا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ سننے کے بعد اس انصاری صحابی نے تو اپنا ہاتھ اس سے روک لیا، مگر میں نے اپنے نیزہ سے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہماری واپسی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو مجھ سے فرمایا، اے اسامہ، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو اس کی پناہ لے رہا تھا۔ آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ راوی فرماتے ہیں کہ آپ برابر اس جملے کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ رواہ البخاری کتاب الدیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلوار کو ایک دوسرے پر سونت لے تو وہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ دونوں کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے مد مقابل کے قتل کرنے کا حریص تھا۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ایسے شخص کو قتل کرے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو کے نہ سونگھ پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے سونگھی جائے گی۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ اس شخص کی سزا ہے جو مسلمان نہیں ہے مگر اس کے ساتھ محض یہ عہد ہوا ہے، تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو کسی ایسے مسلمان کو قتل کرے جس کا دل ایمان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہو۔ اس لیے ناحق قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ درخت کھردار ہو رہے ہیں، کھانوں میں تغیرات ہو رہی ہے، میووں میں کرواپن اور کھٹاپن پیدا ہو رہا ہے اور پانی نمکین ہو چکا ہے اور زمین میں گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اچانک یہ ساری تبدیلیاں دیکھ کر فرمایا کہ زمین پر یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا۔ چنانچہ آپ ہندوستان تشریف لائے تو دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں یہ ارشاد بھی آئے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہ پلٹ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس
पहुंचा तो आपने इरशाद पूछा कि हाबिल कहाँ है, तो काबिल ने कहा मुझे मालूम नहीं। आपने फिर उससे मालूम कर रहे हैं जैसा कि आपने मुझको उसकी हिफाजत के लिए निगराह बनाया हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसको ज़मीन पर कत्ल कर दिया है। अल्लाह की कसम, उसका खून पुकार रहा है, ए अल्लाह तू इस ज़मीन पर लानत भेज जो हाबिल के खून को चूसे। चुनांचा लोगों का कहना है जिससे जब से आज तक ज़मीन खून को नहीं चूसती। हज़रत मुजाहिद और सालिम इब्ने अबी जाद इस वाक़या में मज़ीद ये अल्फाज भी बढ़ाते हैं कि हाबिल के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक न हंसे। एक दिन एक फरिश्ता आपके पास आया और आपको सलाम करते हुए यूँ कहा, हय्याकल्लाह या आदम व बयाक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हय्या का तो समझ में आता है, आया ये सलाम है, मगर बया का क्या है, क्या चीज़ है? तो इरशाद फरिश्ते ने कहा, आपको हंसाने के लिए मैंने ऐसा किया। हज़रत मकातिल फरमाते हैं कि काबिल के हाबिल को कत्ल करने से पहले तमाम चरिंद परिंद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मानूस थे और आदम अलैहिस्सलाम से करीब रहते थे, मगर जब ये कत्ल हुआ तो वो सब दूर हो गए और रोने लगे और परिंदे हवाओं में उड़ने लगे और वहशी जानवर खुशकी में और दरिंदे झाड़ियों में छुप गए। एक रिवायत में ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी हालत को बदलते हुए देखा तो ये अशार इरशाद फरमाए, तगय्यरतिल बिलादु वमन अलैहा फ़वजहुल अर्ज़ि मुग़य्यरुन क़बीहुन तगय्यर कुल्लु दी तामिन व लौनिन व कल्ल बशाशतुल वजहिल मलिह। दुनिया बदल गई, दुनिया वाले भी, हत्ता कि ज़मीन का चेहरा भी गर्दो आलूद और बुरा हो गया। हर रंग व मज़ा बदल गया और खूबसूरत चेहरे की तरोताज़गी भी कम हो गई। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और सिर्फ गर्दन काटना ही जुल्म नहीं है, नाहक कत्ल करना, किसी के आरज़ू को, किसी के इमोशनल को, किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। जैसा कि हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ कुछ वाक़यात पेश आते हैं, कत्ल का, गारतगिरी का, हर जगह लुटेरे बैठे हैं। हम कहाँ जाएं, किससे फ़रियाद करें? बस अल्लाह ही मालिक है। हम तमाम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम लोग जो भी इस दुआ को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तमाम आमीन कह दे। अस्सलाम।